کبھی سوچا ہے کہ ہماری یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس کی حفاظت آخر کرتا کون ہے؟ آج ہم سائبر سیکیورٹی کی اسی دلچسپ فیلڈ میں گہرائی سے اتریں گے۔ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو نہ صرف مواقع سے بھری ہے بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 30%۔ یہ کوئی عام سا آنکڑا نہیں ہے، یہ 2030 تک سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں نوکریوں کی متوقع گروتھ ہے۔ جی ہاں، 30%۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں ماہرین کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ اچھا، تو یہ اتنی ناقابل یقین ترقی ہو کیوں رہی ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے۔ جیسے جیسے ہماری دنیا زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہمارے ڈیٹا اور ہمارے سسٹمز کی حفاظت کی ضرورت بھی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہر نئی آن لائن چیز اپنے ساتھ ایک نیا ممکنہ خطرہ لے کر آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب مانگ اتنی زیادہ ہو تو اس خلا کو کون پر کرے گا؟ کیا اس کے لیے کسی خاص قسم کے پس منظر کی ضرورت ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اپنے ذہن سے سائبر سیکیورٹی پروفیشنل کی وہ پرانی تصویر نکال دیں۔ یہ شعبہ ہر قسم کے پس منظر سے آنے والے لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جتنی مختلف سوچ رکھنے والی ٹیمیں ہوتی ہیں، اتنے ہی بہترین اور نئے حل نکل کر آتے ہیں۔ یہ بات شاید حیران کن لگے، لیکن ایک بہترین سیکیورٹی اینالسٹ کی بنیاد گہری ٹیکنیکل معلومات نہیں، بلکہ وہ بنیادی مہارتیں ہیں جو بہت سے لوگوں میں پہلے سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اچھی طرح بات چیت کر سکتا ہے، مسائل کو حل کر سکتا ہے اور ہر چیز میں تجسس رکھتا ہے، تو سمجھیں کہ اس کے پاس پہلے سے ہی ایک مضبوط بنیاد موجود ہے۔ ایک اینالسٹ اصل میں کرتا کیا ہے؟ اسے سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ طوفان کی تیاری کی مثال ہے۔ سمجھیں کہ تنظیموں کو مسلسل خطرات کے طوفان کا سامنا رہتا ہے، اور ایک اینالسٹ کا کام ان طوفانوں سے بچنے، ان پر نظر رکھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ ایک اینالسٹ کے مشن کو ہم ان 3 واضح حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، مسائل کو ہونے سے روکنا۔ دوسرا، ہر چیز پر نظر رکھنا تاکہ کچھ غلط ہو تو فوراً پتہ چل جائے۔ اور تیسرا، اگر کچھ غلط ہو جائے تو تیزی سے ایکشن لینا اور اسے ٹھیک کرنا۔ ایک اینالسٹ کو 2 محاذوں پر خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک طرف بیرونی خطرات ہیں جو باہر سے آتے ہیں جیسے ہیکرز، لیکن دوسری طرف اندرونی خطرات ہیں جو تنظیم کے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چاہے غلطی سے ہوں یا جان بوجھ کر، یہ بھی اتنے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اینالسٹ کے پاس جدید اوزاروں کا ایک پورا سیٹ ہوتا ہے۔ چلیں کچھ ایسے ہی ٹولز اور تصورات پر نظر ڈالتے ہیں جو ڈیجیٹل دفاع کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم آج یہاں کیوں ہیں۔ برین وائرس جیسے شروع کے حملوں نے ہمیں بنیادی دفاع کی ضرورت سکھائی۔ پھر لو لیٹر جیسے بڑے پیمانے پر پھیلنے والے ورمز آئے، اور پھر ایکویفیکس جیسے بڑے ڈیٹا بریچز۔ ہر واقعہ نے اس انڈسٹری کو بدلا ہے اور زیادہ مانیات سیکیورٹی ٹولز کی ضرورت کو بڑھایا ہے۔ تو جب ہم سائبر سیکیورٹی کہتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ ہماری ڈیجیٹل معلومات کی حفاظت ہے۔ اسے ایک ڈیجیٹل تجوری کی طرح سمجھیں۔ ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ صرف صحیح لوگ ہی اس کے اندر دیکھ سکیں، یعنی رازداری۔ اس میں موجود معلومات بالکل ٹھیک ہو، یعنی سالمیت، اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہو وہ ہمیں مل جائے، یعنی دستیابی۔ سی ایم ٹولز ایک ایسے ڈیجیٹل محافظ کی طرح ہیں جو کبھی نہیں سوتا۔ یہ ایک تنظیم کے تمام سسٹم سے معلومات اکٹھی کر کے ایک جگہ لاتے ہیں، اور اگر کوئی بھی مشکوک سرگرمی ہو تو اینالسٹ کو فوراً خبردار کرتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ نیٹ ورک کی آنکھیں اور کان ہیں۔ اچھا، اگر ایسا محافظ ہے تو ایس کیو ایل ایک جاسوس کا عطسہ ہے۔ جب ایک اینالسٹ کو لاکھوں لاگ انٹریز میں سے کوئی ایک خاص واقعہ تلاش کرنا ہوتا ہے تو ایس کیو ایل انہیں بہت بڑے ڈیٹا کے ڈھیر میں سے وہ سوئی تلاش کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ ان تمام ٹولز اور تکنیکوں کا آخری مقصد کیا ہے؟ یہ صرف مشینوں کی حفاظت کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی حفاظت کے بارے میں ہے جو ان مشینوں پر انحصار کرتے ہیں۔ جب ہم ڈیٹا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب اکثر PII یا ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات ہوتا ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو براہ راست کسی سے جڑی ہوتی ہیں، اس کا نام، پتہ، فون نمبر۔ یہ وہ چیز ہے جسے سیکیورٹی اینالسٹ ہر قیمت پر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہے سب سے اہم نقطہ، جب PII چوری ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ شناختی چوری کا ہوتا ہے۔
مجرم اس معلومات کو مالی فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس سے متاثرہ شخص کو حقیقی دنیا میں بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک سیکیورٹی اینالسٹ کا کام اسی نقصان کو ہونے سے روکنا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، جیسے جیسے ہماری زندگیاں مزید ڈیجیٹل ہوتی جائیں گی، ان ڈیجیٹل محافظوں کی ضرورت بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ ایک چیلنج بھی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ایک موقع بھی ہے جو دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس پکار کا جواب کون دے گا؟